دوستو ٹوڈیز انفارمیشن میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو آج ٹوڈیز انفارمیشن میں ہم قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی نشانی 11ویں نشانی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جن نشانیوں کو بالترتیب آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، یہ کوئی حدیث میں یا قرآن میں جو ہے اس طریقے کی ترتیب جو ہے وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک کتاب ہے جس کو ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی نے مرتب کیا ہے، تو انہوں نے جو ہے اس کی ترتیب دی ہے، تو میں وہی ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو سامعین سے گزارش ہے کہ اس ترتیب کو جو ہے پیش آنے والے واقعات پر یا جو قیامت کی نشانیوں پر جو ہے ہو تطبیق نہ دی جائے، بلکہ جو ہے قارئین کی سمجھ کے لیے، سامعین کی سمجھ کے لیے انہوں نے جو ہے اس ترتیب کو بیان کیا ہے۔ میں نے اس ترتیب کو مناسب سمجھا، وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آج ہم قیامت کی 11ویں نشانی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب ہوں گے، اور ہر ایک اس میں سے دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے جو صحیح اسناد سے ثابت ہے، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی کہا ہے کہ 27 لوگ ایسے ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اس میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ایک اشکال یہ ہے کہ 30 لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعداد بتائی ہے، اگر اس سے زیادہ ہوں تو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ 30 لوگ ہوں گے جن کو زمانے میں شہرت ملے گی، زمانے میں جو ہے ان کو جانا جائے گا، پہچانا جائے گا، وہ معروف ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زمانے میں مشہور نہیں ہوں گے، معروف نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی برباد کر دے گا، فنا کر دے گا۔ یہ لوگ جھوٹے نبی ہوں گے، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات مبارکہ میں، یمن میں ایک شخص جس کا نام اسود العنسی تھا، اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ بن کذاب، جو بہت بڑا جھوٹا تھا، اسی لیے اس کو کذاب کہا گیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت ناگوار گزرا، حقارت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہی بتایا گیا کہ آپ اس پر پھونک ماریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس پر پھونک ماری تو وہ دو سونے کے کنگن جو ہے ہوا میں اڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعبیر لی کہ میرے بعد 2 لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو خروج کریں گے اور جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات مبارکہ میں ہی اسود العنسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، جو بعد میں یمن میں لڑائی کے درمیان جو ہے قتل کر دیا گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے بر صغیر میں ہم دیکھیں گے کچھ سال قبل بھی جو ہے انگریزوں کی جب حکومت تھی، اس وقت بھی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جو نالائق بدبخت قسم کا انسان تھا، جو بیت الخلاء میں جس کا جو ہے انتقال ہوا، جو اوندھے منہ جو ہے لیٹرین میں، ٹائلٹ میں جو ہے جس کی وفات ہوئی، یہ اتنا بدبخت آدمی تھا جس نے پہلے امام مہدی کا دعویٰ کیا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور کچھ جاہل قسم کے مسلمان جن کو علم نہیں تھا، جو قرآن و حدیث سے واقف نہیں تھے، ان لوگوں نے جو ہے اس کی پیروی کی، اور دنیا میں آج بھی جو ہے اس کی مشنری کام کرتی ہے۔ احمدیہ مشن جس کو کہتے ہیں، آج بھی یہ جو ہے بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، لندن میں، یونائٹڈ USA میں، اور بالکل اسی طریقے سے جو بڑی بڑی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں جو ہے ان کے بڑے بڑے اڈے موجود ہیں جہاں سے لوگ آپریٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں میں جو ہے افراط و تفریط پیدا کرتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے امت مسلمہ کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ گمراہ ہیں اور یہ بالکل کافر ہیں۔ ایسا کفر کا عقیدہ رکھنے والا اور ان کی تائید کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور
सनाउल्लाह अमर तसी रहमहुल्लाह, जो कि अहले हदीस के बहुत बड़े मायनाज आलिम थे, उन्होंने इससे मुबाहला किया और मुबाहले में सनाउल्लाह अमर तसी ने उससे कहा था कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे मेरी ज़िंदगी में वफ़ा दे दे। और बिल्कुल इसी तरीके से वो झूठा आदमी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी बिल्कुल इसी तरीके से सनाउल्लाह अमर तसी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी में ही जहन्नम रसीद हो गया, वासिल हो गया। और उसका जो ससरा था, उसका जो ससुर था, वो कहता था कि आखिरी ज़माने में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के आखिरी वक्त में जो है उसे दस्त की शिकायत हो गई थी, यानी जो है उसे लूज़ मोशन की शिकायत शुरू हो गई थी। तो उसने जो है अपने ससुर से कहा था कि मुझे हैज़े की बीमारी लग गई है, और उसका ससुर कहता है कि यही उसके आखिरी जुमले थे, उसके बाद उसकी ज़ुबान से कोई जुमला नहीं निकला और वो जहन्नम रसीद हो गया। तो बिल्कुल इस तरीके से इन फितनों से, इन फसादात से हमें बचने की ज़रूरत है। ये सब जो है झूठे नबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है क़यामत तक, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है व ख़ातमुल मुरसलीन है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लोगों के दरमियान इसको शेयर कीजिएगा। हम अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।